ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے، جس پہ ہم چل رہے ہیں وہی دین ہے یا نہیں. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے. اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دین ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے. اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کی قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا. گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسے ہی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے، ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں. انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا. نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنے خواہشات کا قتل ضروری ہے. جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، یہ سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں. ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں. پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے کافر سب کو ہلاک کر دے.
وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کی نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے، اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹھنڈیاں نہیں دیکھی، حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے، چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو. ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہو، ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، جن کا مال لوٹا گیا تھا، وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا گھر ہے، وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں، بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے؟ نکل کر کے آئے، اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک، ہم بنی اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہے. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے، مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. یہ دین، یہ ہے، یہ دین ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو.